نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ایک بات اور، جب آپ لوگ یا رب العالمین کہیں نا تو یا رب العالمین نہیں کہا کریں، ٹھیک ہے؟ رب با کے اوپر زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ۔ ویسے رب العالمین کہتے ہیں، لیکن جب یا کے ساتھ بولتے ہیں تو زبر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گرامر کا رول ہوتا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نا نارملی تو رب العالمین، لیکن یا کے ساتھ بولیں گے تو یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے رہا کریں، تاکہ جب گرامر میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں پھر سے آپ لوگوں کو ریوائز کروا دوں کہ 3 گروہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ صرف سورۃ البقرہ کی بات نہیں ہے، بلکہ تا قیامت تک یہی 3 گروہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مومن کا ہے، متقین کا گروہ ہے، ایک کافر کا گروہ ہے، اور تیسرا منافق کا گروہ ہے۔ مومن کا گروہ وہ ہوتا ہے جو پوری طرح سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا مطلب ان کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، تمام چیزوں کے اوپر جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیہیویئر سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نے ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے، چھوٹا سا شارٹس پہنے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، گلے میں کوئی سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں، گلے میں کوئی دوپٹہ نہیں، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور فل میک اپ آن ہے اور ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ بولیں کہ میں مسلمان ہوں، تو بڑی شرم کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا پہناوا اس کا ساتھ نہیں دے رہا نا، اس بات کا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہا کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب ابایا میں رہو گے، ٹھیک ہے، ابایا میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کو دیکھتے سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ ایک مسلمان ہو، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی خرابی آ گئی ہے، اور ہماری بچیوں میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ بچیوں میں تو، بچیوں کو تو بلیم نہیں کروں گی، ماؤں میں آئی ہے یہ خرابی، کہ مائیں اپنی بچیوں کو کہتی ہیں ارے زندگی بھر تو عبایا پہننا ہی ہے، ابھی تو جو پہننا ہے پہننے دو، ٹھیک ہے؟ 6-7 سال کی بچی ہے، چلو چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ 8-10 سال کی ہوئی تو بھی چھوٹی ہے، 14-15 سال کی ہوئی تو بھی چھوٹی ہے، 16-17 سال کی ہوئی تو بھی چھوٹی ہے، وہ 20 سال تک چھوٹی ہی رہتی ہے۔ پھر اس کو ماں سوچتی ہے کہ اب یہ بھئی جوان ہو گئی ہے، اب اس کو عبایا پہنانا شروع کرے، تو وہ کہتی ہے میں نے بچپن سے پہنا ہی نہیں، میں نے بچپن سے تو منی اسکرٹ پہنایا، اماں آپ نے ٹائٹ جینز پہنائی، بال کھول کے باہر بھیجا مجھے، اب میں یہ عبایا جیسا بوجھ اپنے اوپر نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو غلطیاں بچوں کی تو نہیں ہے نا، بچے تو نہیں جانتے، غلطی تو ہماری ہے، ہم نے ان کو کہا کہ نہیں چلیں ابھی چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، یہ کہتے کہتے ہم نے اس کو 17-18 سال کی عمر تک اس طرح سے بےہودگی والے کپڑے پہنائے، تو اب اس کی غلطی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کو فیشن کروانا چاہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بالکل فیشن کروائیں، کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن فیشن میں اور بےہودگی میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو مومن کی بات ہو گئی۔ دوسرا گروہ ہم نے پڑھا کافر کا، ٹھیک ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ جو سرے سے انکار کر دیتا ہے، وہ بہانے نہیں بناتا کہ میں کروں گا نہیں کروں گا، وہ یہ نہیں کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں اس کے احکام کو نہیں مانوں، وہ صاف منع کر دیتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، انکار کر دیتا ہے۔ کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو، انکاری کو انکار کر دیتا ہے۔ لیکن جو تیسرا گروہ ہوتا ہے نا، وہ تیسرا گروہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی سمجھیں کہ خطرناک گروہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن جب بات آتی ہے واقعی میں اس چیز کو شو کرنے کی، اپنے ایمان کو شو کرنے کی، تو ایمان اس کے دل میں ہوتا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہو جاتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، انشاءاللہ یہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں اس پہ بات کی جائے، تاکہ یہ کنفیوژن بالکل دور ہٹ جائے کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو مومن ہے، ٹھیک ہے، مومن کا ٹیگ تو ہم نہیں دے سکتے جب تک وہ پوری طرح سے، مومن کا ٹیگ انسان خود ہی اپنے آپ کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن کسی کے باہری اس کو دیکھ کر یہ بھی بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم کسی کو مومن کہہ دیں، اس کے رویے سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے اعمال سے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، دوسروں کی نظر میں نہیں کہ وہ مجھے مومن کہے، ہرگز نہیں، آپ مجھے مومن نہیں کہہ سکتے، میں آپ کو مومن نہیں کہہ سکتی، یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں مومنہ ہوں؟ کیا میں واقعی میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں واقعی میں وہ تمام کام کر رہی ہوں جو مجھے اپنے لیے کرنا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے نہیں؟ آپ کو دکھانے کے لیے میں کہہ دوں کہ ہاں میں یہ ایسا کرتی ہوں، میں ویسا کرتی ہوں، میں صبح کا روٹین یہ ہے، دوپہر کا ہے، نہیں، اگر میں کچھ کرتی ہوں تو میرے لیے، آپ جو کرتی ہیں وہ آپ کے لیے، اگر آپ دکھا رہی ہیں اور آپ اس طرح سے مائکس میوٹ رکھیں، اگر آپ یہ دکھا رہی ہیں کسی کو کہ دیکھیں بھائی میں تو اتنا عبادت کرتی ہوں، میں تو اتنا پڑھتی ہوں، اتنا کرتی ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ منافقت میں آ جائے گا، آپ کی ساری عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی، انڈرسٹوڈ؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو منافق جو ہے وہ بہت اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی سمجھنا مشکل تھا، اور آج تو کوئی نہیں ہے بتانے کے لیے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے علامتیں بتا دیں۔ اب اللہ معاف فرمائے، جن علامتوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، اللہ معاف فرمائے، کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہمیں موجود ہے، ٹھیک ہے، جتنی علامتیں ایک منافق کی ہیں اس میں سے کتنی علامتیں مسلمان کے اندر نظر آ جاتی ہیں، نماز میں سستی کرنا، نماز میں غفلت برتنا، فجر کی نماز سے غائب کر دینا، یہ تو عبادت کے بارے میں بتا رہے ہیں، عام جو رویہ ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اور منافقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اس بات سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت کا کوئی عنصر تو نہیں ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں صاحب میں منافق نہیں ہوں، میں تو مسلمان، میں تو مومن ہوں، ہم گارنٹی دیتے ہیں، صحابہ نہیں دے پاتے تھے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنا، مطلب اگر ہمیں کوئی غلطی نظر ہی نہیں آئے گی کسی کام میں تو ہم اسے سدھاریں گے کیسے؟ اگر یہ بولیں کہ میرا کام بالکل پرفیکٹ ہے تو میں اسے سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کروں گی، اگر میں کہوں گی مجھے سب کچھ آتا ہے تو میں سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی، ہے نا؟ اگر میں آج یہ سوچ لوں کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے تو گرامر بھی آتی ہے، مجھے تو تفسیر بھی آتی ہے، مجھے تو تجوید بھی آتی ہے، تو کیا میں کچھ سیکھوں گی؟ ہرگز نہیں، میں بکس بند کر کے بیٹھ جاؤں گی مجھے سب کچھ آتا ہے، جبکہ میرا حال کیا ہے کہ میں کہتی ہوں مجھے تو 0.0001% بھی نہیں آتا ابھی، اور یہی حقیقت بھی یہی ہے کہ واقعی میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ سیکھوں، آپ لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کلاسز لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سیکھنا بہت ہے، ابھی کچھ نہیں آتا ہمیں، لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے، جو کچھ سیکھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 13 تک ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے منافق کا طرز عمل پڑھا تھا آیت نمبر 8 سے۔ آیت نمبر 8 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگ جو تھے منافق تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، رسول کا تذکرہ تو نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں دھوکہ دے رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، کس چیز کا روگ ہے؟ نفاق کا روگ ہے۔ اب یہ نفاق کا روگ ہم نے دیکھنا ہے کس کس کے دل میں ہے، اور دوسرے کے دل میں نہیں جھانکنا، اپنے خود کے دل میں جھانکنا ہے، دوسرے کی سرجری نہیں کر دینا ہے، ارے وہ تو بالکل ایسی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی ہے، وہ تو کس کے ساتھ گھومتی ہے۔ آپ دوسرے کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے؟ ماں کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتی اس کی بیٹی باہر جا کے کیا کر رہی ہے، دوسرے کی بیٹیوں کی پوری خبر ہوتی ہے، یہ جو وہ ہوتی ہے نا گوسپ آنٹیز، انہیں دنیا کی خبر ہوتی ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. تو یہ جو مرض ہے نا جو دلوں کا، یہ انسان کو اپنے دل میں چیک کرنا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا مرض ہے، میرے اندر کیا بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا. جب انہی چیزوں میں انسان انوالو رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے. بڑی ساری کوئی بیماری ہے، اگر آپ اس کے اوپر اس کو علاج نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی ہی بیماری کیوں نہ ہو، چھوٹی سی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کا علاج نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بڑھ جاتی ہے. بخار نارمل سا، ٹھیک ہے، آپ نے علاج نہیں کیا، بخار بڑھتا جائے گا، دماغ میں چڑھ جائے گا، آپ مر جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. ہم اپنا انٹروسپیکشن کر لیں. ہم نے لائک کوئی بچی ہے، بچی کیا، ہم اپنے آپ کو ہی لے لیں. ہم میں سے اگر کوئی خیر اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یا بہت سو کو تو میں نے دیکھا ہے جو عشاء کی نماز بڑی مشکل ہوتی ہے انہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ کوئی مہمان گھر میں آئے، ٹھیک ہے، چلو جلدی سے نماز پڑھ لو. جی میں پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں. تو اب یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کہے گی کہ جی میں پڑھتی ہوں، تھوڑا وقت دے دیں مجھے، ابھی تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لوں گی. تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے کیمراز آف رکھا کریں کائنڈلی. آپ کے چہرے نظر آتے ہیں، آپ کا گھر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو موبائل کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی مت کیا کریں، موبائل کو دور رکھ دیا کریں، مائکس آف، کیمراز آف، اور چپ چاپ سنا کریں. تو ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ عذاب دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو شیور ہے کہ ملنا ہی ہے. کیوں شیور ہے؟ کیونکہ جب انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی، الا یہ کہ وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کیوں اس طرح کی زندگی کے اندر پریشانیاں کر رہے ہو، یہ جہاد اور یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو دیکھو کتنا صلح کرنے والے ہیں، ہم تو سکون سے رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں وارن کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ہی فساد کرنے والے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اچھا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، دیکھو یہ باقی لوگ بھی تو ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے. کیوں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر. ایمان ہے ان کے دل کے اندر. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو سب اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو رشتہ داری تو کام آئیں گے. یہ کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ میں آ کے پڑ گئے؟ اور یہ مدینہ کے لوگ بھی کیسے بے وقوف ہیں، یہ انصار کیسے بے وقوف ہیں؟ یہ اپنا سارا گھر بار شیئر کر لیا انہوں نے، یہ جو ہجرت کر کر آئے ان کے ساتھ، ہے نا. تو اس بات پہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے. مدینہ والے ہیں تو اپنا گھر بار ان کو دے رہے ہیں کہ لو بھائی ہمارے ساتھ شیئر کرو. تو یہ بے وقوف ہیں، عقل مند تھوڑی کرتا ہے اس طرح کے کام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ سفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، ان کو خبر نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو. تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 آیت سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں ان سے، آمنو جو ایمان لائے جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. وہی طرز عمل بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دو فیس لوگ ہوتے ہیں نا، دو رخے، دو منہ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اور اس کے پاس ایسے لوگ آ جائیں، ایسی جماعت آ کے بیٹھ جائے جو نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اطاعت گزار ہے، تو وہ کیا کہے گی کہ آ جاؤ. تو اب بڑی کاہلی سے، مجبوری سے بھئی وضو کر کے آئیں گے، نماز پڑھنا پڑے گی، خاص طور پہ سردیوں کی نماز.
بڑی مشکل گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے نا. اور کوئی ایسا انسان آ کے بیٹھ گیا جو 5 وقت کا نمازی ہے، صبح فجر میں آ کے رکا ہے آپ کے گھر میں، آپ کا بیڈ روم کا دروازہ بجا دیا کہ بھائی صبح فجر کا ٹائم ہو گیا اٹھو. کتنا مشکل گزرے گا اس انسان پہ جو نمازیں پڑھتا ہی نہ ہو. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اچھا، یہ قولا اور قولو یہ اچھے سے یاد کر لیجئے، یہ بہت بار آئے گا. قولا یعنی اس نے کہا، اس ایک نے کہا. قولو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، قولا ایک نے کہا، قولو ان سب نے کہا. اور یہ قولا زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے. اگر لام کے اوپر الف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ان دو نے کہا. ٹھیک ہے، قولا، قولا، قولو. قولا اس ایک نے کہا، قولا ان دو نے کہا، قولو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، یہ بہت بار آئے گا. ہر دوسری تیسری چوتھی آیت میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے قل یعنی کہہ دیجئے. اور قل جب بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا، ان دو نے کہا، ان سب نے کہا، اور قل کا مطلب کہہ دیجئے. یہ یاد کر لیجئے، جب بھی آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں کوئی بات آ رہی ہے. قالو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلوت آپ نے ورڈ سنا ہوگا، اکیلے ہونا، تنہائی میں ہونا. اِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے شیاطین کے ساتھ. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ انما بے شک نحن ہم مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اب اس بات کو دیکھ لیں کیا مطلب ہے. میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آیت سامنے رکھوں تاکہ ایزی رہے. 1 منٹ. جی، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں، آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اچھا، اب یہ جو منافق تھے وہ کیا کرتے، جب بھی اس طرح کی مجالس میں بیٹھتے جہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہوتا، قرآن کی باتیں ہوتی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایمان لے کر آئے اور کتنی اچھی باتیں ہیں، رسول اللہ تو کتنا اچھا بولتے ہیں، اور واقعی میں یہ تو اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے گا ہم مانیں گے، جہاد کا حکم آئے گا تو ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی باتیں آئیں گی ہم ان ساری تمام چیزوں کو مانتے ہیں. کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی ہم نے ہر اس بات کو مانا جو آپ نے کہی ہے. وَإِذَا اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے شیاطین کے ساتھ. اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ شیاطین کون ہیں. شیاطین یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہم جانتے ہیں شیطان، ابلیس کو. ٹھیک ہے، جو ابلیس شیطان ہے. لیکن ایک شیطان وہ بھی ہوتا ہے جو انسانوں میں سے ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور کرے، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ وہاں سے لے جائے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شیطان. اچھا، شیطان جو ہے اس کا جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شین، تو، نون. ٹھیک ہے، شطنا اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر میں حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا، رحمت سے دور ہو جانا، سرکش ہو جانا. ایک ہوتا ہے شین الف تو، ایک ہوتا ہے شین الف تو روٹ لیٹر. ٹھیک ہے، شاتا یشیتو، جس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک ہونا، یعنی ہلاک کرنا بھی اور ہلاک ہونا بھی. تو کیا مطلب ہو گیا؟ شیطان وہ ہستی ہے، وہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا مطلب ایک ایسی ہستی ہے جو انتہائی متکبر ہے. ٹھیک ہے، متکبر کون ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا. اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، انتہائی سرکش ہوتا ہے، خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرتا ہے.
اب یہ ساری صفات، یہ ساری کیریکٹرسٹکس جس کے اندر ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا. یعنی وہ جو انتہائی متکبر ہو، وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ جو انتہائی سرکش ہو، وہ جو خود تو برباد ہو لیکن دوسروں کو بھی برباد کرے، وہ جو اللہ سے سب کو دور کرے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جب ہم سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کیا کہتے ہیں کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے. تو یہ تو وہ ہے شیطان جو ہم ابلیس جس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رجیم، دھتکارا ہوا. رجم سمجھتے ہیں نا، پتھر سے مارنا، تو رجیم. لیکن یہاں کس شیاطین کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ شیاطین ہیں جو منافق کے سردار تھے. ٹھیک ہے؟ جیسے عبداللہ ابن ابی، یا پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو مدینہ ہے، مدینہ کے اندر یہودی تھے، یہودی رہتے تھے مدینہ میں. ٹھیک ہے؟ تو جو یہودی علماء تھے وہ بھی برداشت تو نہیں کر پا رہے تھے کہ جو رسول ہمارے بنی اسرائیل میں سے آنے والا تھا وہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا. ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا یہ. تو وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تم نے نا ان کی بات نہیں ماننا، اور ان کی کیوں سنتے ہو اور ہماری سنا کرو، اور یہ تو کچھ بھی مطلب معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو جب یہ لوگ اس مجلس میں سے واپس اٹھ کر آتے تو یا تو یہ یہودی علماء کے ساتھ ہوتے، یا پھر اپنے جو منافق سردار ہوتے، عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ ہوتے، ان کے پاس آتے تو کیا کہتے تھے؟ قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما، بے شک، ہم نحنو، دیکھیں آپ لوگ کو اسکرین پہ آیت نظر آ رہی ہوگی، نحنو، ہم کیا ہیں؟ مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. مستہزئون، یہ ہا زا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا. اور یہ مستہزئون آیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ لوگ پیٹرنز انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اسم الفاعل ہوتا ہے. اسم الفاعل ابھی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن ہاں مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا. تو وہ کہتے تھے ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو واقعی میں آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کو یہ یقین دلاتے. اب دیکھیں کچھ لوگ جو مجلس میں جا کے بیٹھے، اب آپ امیجن کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو واقعی میں متاثر ہو جائے رسول اللہ کی باتوں سے، کیونکہ رسول اللہ کی باتوں میں تو وہ ایک ان کو کہا گیا تھا نا معاذ اللہ کی جادوگر ہے. تو ان کے اندر اتنی ان کی پرکشش، ان کی پرسنالٹی تھی کہ لوگ ان سے متاثر ہو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ لوگ متاثر ہو گئے. اب یہ باہر یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ انسانوں کی شکل میں، یہ کہتے تھے کیا ہوا، تم کیا انہی کے ہو کے رہ گئے، ان کی بات ماننے لگے؟ کیا تم یہ آخرت پہ یقین لانے لگے ہو؟ آخرت کچھ نہیں ہوتی، دنیا ہے، دنیا پہ یقین لاؤ. دنیا کو چھوڑ کے اس چیز کے پیچھے جا رہے ہو جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں. تو یہ مان لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ارے ہم نے جو کچھ سنا وہ تو سب چھوڑ دیں. اگر ان کے دل پہ کچھ اثر کرنا بھی ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے ہم. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ شیاطین ہوتے تھے جو نہ خود صحیح راستے پر تھے، نہ کسی کو جانے دیتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ جو ہے وہ، دیکھیں یہ بھی وہی ہے، یستہزئ، وہی روٹ لیٹرز ہیں اس کے بھی، ہا زا اور حمزہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ وہ مذاق اڑاتا ہے بہم، ان کا. یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی بے وقوف ہے. یہاں پہ اسی طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی بے وقوف ہے، وہی لوگ بے وقوف ہیں. وَيُمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو. ٹھیک ہے؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ اندھے بنے پھر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ وہ اندھے بنے پھر رہے ہیں. یہاں پر جو روٹ لیٹرز ہیں، دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا، یا ہے، عین ہے، میم ہے، ہا ہے، واو ہے، نون ہے. اس میں سے روٹ لیٹرز ہمیں ڈھونڈنا ہوتے ہیں. تو یہاں پر عین میم ہا جو بیچ میں لکھا ہے نا، یا کے بعد عین میم ہا، یہ جو ہے یہ روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا اندھا. ایک تو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے نا،
آنکھوں سے اندھا والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عین میم واو، ٹھیک ہے، عین میم واو. لیکن یہاں پہ یہ جو ہا آیا ہے نا، میرے پاس پین نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ خالی اسکرین دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو عین میم ہا ہے وہ ہوتا ہے عقل کا اندھا، دل سے اندھا، یعنی کسی چیز کو سمجھنا نہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن ایک ہوتا ہے آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہونا. ہم بول دیتے ہیں نا نارملی اندھے ہو کیا، دکھتا نہیں ہے، آنکھیں والے کو بھی کہتے ہیں نا اندھے ہو کیا، دکھتا نہیں ہے. وہی والی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ وہ اندھے ہیں. کیسے والے اندھے ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یہاں پر اس آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا مذاق کی باتیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہیں، وہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کی بصیرت جو ہے وہ سلب ہو گئی ہے، اس سے بصیرت سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. عقل کے اندھے تو یہ ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی پکڑ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری رسی کو دراز کر دیا، اب تم اس رسی کو لے کر جتنا جا سکتے ہو چلے جاؤ. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی کی رسی ہے، آپ نے اسے کھلی چھوٹ دے دی کہ گھومو جتنا گھومنا ہے، جہاں تک جانا ہے، ایک دن تو وہ رسی ختم ہوتی ہے نا. ایک دن تو وہ رسی، وہ کتنا لمبا چلتا جائے گا، لیکن جہاں وہ رسی ختم ہوگی کیا ہوگا، وہ چیز وہاں پہ اس کو تھمنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسی کھلی چھوڑ دی ہے، کرو جتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کو دیکھو گے کہ بہت اعلیٰ زندگی گزار رہا ہے، بہت اچھی زندگی میں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اس سے خوش ہے، ٹھیک ہے. اللہ خوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کے سوچیں کہ اللہ خوش ہی ہے اس سے، یعنی 100% خوش ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہو کہ بھئی تم سدھر جاؤ، ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا تمہیں. اب دیکھیں نا فرعون، اگزامپل، فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، بادشاہت تھی، تو کیا وہ اللہ کو مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا. لیکن جب اللہ نے اس کی رسی کھینچی تو کیا ہوا، غرق ہو گیا سمندر میں. یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی ہوتی ہیں. کہ اگر ہم کسی کو بہت زیادہ خوشحال دیکھیں تو اور وہ بالکل اللہ کو مانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں تب بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. لیکن ہم تو عقل والے ہیں نا، ہم تو آنکھ والے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے نوازا ہے، تو ہم نے کیا سمجھنا ہے، ان چیزوں کو غور و فکر کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا کوئی مجھے مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں، اسکرین دکھ رہی ہے سب کو؟ چلیں الحمدللہ. پھر آیت نمبر 16 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. اولئک وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اولئک اشارے کے لیے اسم الاشارہ ہوتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہی لوگ ہیں. الذین، وہ جو جنہوں نے اشتروا، خرید لی. اب یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے نا اشتروا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں شین، را، یا، ٹھیک ہے. یہ روٹ لیٹرز کیسے نکلتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بہت لمبی سٹوری ہے، ٹھیک ہے. گرامر پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ یہ سب بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. تو شین، را، یا، اس کا مطلب ہوتا ہے سودا کرنا اور بیچنا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جو اشتروا ہے نا، یہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں ورڈز کی الگ الگ، اس میں نہ پڑھیں آپ زیادہ. لیکن ہاں جب یہ اس فیملی سے آتا ہے تو افتعال فیملی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا.
یعنی ایک فیملی سے ایک باب سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اور ایک باب سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اب آپ بولیں گے کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے۔ ڈکشنری کو پتہ کرنے کے لیے روٹ لیٹرز معلوم ہونا چاہیے۔ روٹ لیٹرز معلوم کرنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے ایپس ہوتے ہیں جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں۔ لیکن ابھی ان سب چیزوں کو ان چیزوں تک پہنچنے میں تھوڑا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو اشتروا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، یہاں پہ خریدنا، ٹھیک ہے، بیچنا خریدنا دونوں اس کا میننگ ہوتا ہے، لیکن اس فیملی سے جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، کیا خرید لیا؟ دولالہ۔ اور دولالہ کیا؟ دولالت کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کو۔ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ مطلب یہ اتنے زیادہ انہوں نے دنیا بنا لی ہے، منافقین نے اس طرح کی ایک دنیا بنا لی ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا ہے کہ آخرت ہے کہ کفر ہے کہ نفاق ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ جو ہدایت ہے وہ بیچ دی، گمراہی اس کے بدلے میں خرید لی، ٹھیک ہے، ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی۔ ہدایت کس چیز سے کی اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے آپ کو قربانی سے، جب آپ قربانی دیتے ہو، اور گمراہی کس سے ملتی ہے؟ ہدایت کو بیچ کر۔ یعنی آپ کے پاس یا تو گمراہی رہ سکتی ہے یا ہدایت رہ سکتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس کو ترجیح دے دی؟ گمراہی کو ترجیح دے دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت کس کو بولتے ہیں؟ بزنس کو، ٹھیک ہے، جو بزنس کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، یعنی بڑے دردناک عذاب سے بچا دے، ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جان سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، جہاد کرنا ہے جان سے، مال سے۔ مال سے کیسے جہاد کیا جاتا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو آپ علم دیتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے وقت سے جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنا، ٹھیک ہے، آپ وقت نکالتے ہو کلاس کے لیے، آپ آ کے بیٹھے ہو، میں وقت نکال رہی ہوں آپ لوگوں کو کلاس دینے کے لیے، آپ وقت نکال رہے ہیں کلاس لینے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں اس دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ سورہ صف کی آیات ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب نے اس کی تفسیر میں کہا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ ہی دیا پوری طرح سے اور گمراہی کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لائے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے۔ یہ جو منافق تھے انہوں نے سوچا کہ چلیں دیکھیں ذرا چکھیں تو ٹیسٹ کیسا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کون سا ہے وہ گروہ؟ مومنین کا، ٹھیک ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ سورہ اعراف میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے شیاطین کی بات ماننا شروع کر دیا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ ابلیس ہو۔ جب یہ کیا تو کیا ہوا؟ گمراہی ان کے ساتھ ہو گئی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، اللہ نہیں کرتا، یہ انسان خود کرتا ہے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اتنی صحیح بات ہے، ہمیں ہر چیز معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کس چیز سے بچنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کتاب میں بتا دی۔ یہ جو کتاب ہے اس میں ہر ایک چیز موجود ہے، ضرورت کیا ہے؟ ہمارے سمجھنے کی، اور ہم کرتے کیا ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی جیسی زندگی گزر رہی ہے، ہمیں تو سکون ہے نا،
ہمیں عبایا پہننا پڑے گا تو ہمیں گرمی لگے گی، مشکل ہو جائے گی، ہم اپنے آپ کو اٹریکٹیو شو نہیں کر پائیں گے، اٹریکشن سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک کالا سا عبایا پہن لیا یا ایک مرا سا کلر لے کے اپنے اوپر ڈال لیا، اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے آپ کو کور کر لیا، اب وہ اٹریکشن کہاں رہا؟ ہم تو بڑے عجیب سے دکھنے لگے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہمارے بارے میں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ارے بڑی یہ جو گمراہی ہے نا، یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان نے اپنی ہر چیز کے اندر اٹریکشن رکھا ہے۔ آپ جتنے کم کپڑے دیکھو گے اتنی لڑکی خوبصورت لگتی ہے، اور جتنے زیادہ کپڑوں کے اندر ہوتی ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے؟ اب آج کل آپ ٹراؤزرز دیکھ لو، ٹھیک ہے، ٹراؤزرز پینٹس اس طرح کے آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے وہ اوپر ہوتے ہوتے، آپ نے کبھی ٹو ویلر پہ دیکھا ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے لڑکیوں کو آدھا پیر جو ہوتا ہے وہ ان کا کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فیشن ہے۔ اب جتنا کپڑا کم ہوگا اتنا زیادہ لڑکی فیشنیبل لگے گی، خوبصورت لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے ہر کام کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ Now it depends upon you کہ آپ کو یہ دنیا کا اٹریکشن چاہیے یا وہ جنت والا اٹریکشن چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ پر ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہو جو شخص گمراہ ہوتا ہے اسے رحمان مہلت دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لوگوں کو جو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا دیکھ لیتے ہیں؟ یعنی اتنی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ان کو عذاب ملے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آ جاتی ہے یا پھر عذاب الہی بھی آ جاتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے، یا تو دنیا میں عذاب آ جاتا ہے یا پھر ان کے اوپر آخرت کے دن قیامت کی گھڑی آ جاتی، دونوں ہی طرح سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی وہ دکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں اللہ نے دیکھو کیسا بدلہ لیا اور کیسے برے حال ہوئے ان کے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کہنے کا آپ کو موقع ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا ڈائریکٹ قیامت کے اندر لکھ دی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے۔ آپ جو اندھے ہو ہی گئے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کی لائف میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کتنا بھی ان کو سمجھاؤ وہ سمجھنا نہیں چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اندھے ہو چکے ہیں انہیں گمراہی میں سے باہر نہیں لا سکتے، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جو سننا چاہے گا اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بہن ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بھابھی، کسی کی چچی، کسی کی ممانی، ٹھیک ہے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ہماری فرینڈز ہوتی ہیں۔ اب ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ ہماری بات کو سنیں گی؟ اگر ان کے اندر ایمان تھوڑا بہت ہوگا، اگر وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، اگر وہ اندھے نہیں ہوں گے تو بے شک سنیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پوری طرح سے بند ہو چکی ہیں تو وہ سنیں گے ہی نہیں، کان پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں وہ سنیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد مثال ہے نا، تو ہم نے یہاں تک اب اچھا آگے بھی تو ہے اس میں، چلے تو یہاں پہ کیا کہا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے کیا کیا، ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فما تو نہیں، ربحہ کہتے ہیں نفع بخش، نفع ہونا، پروفٹ ہونا، ما یعنی نہیں، تو نہیں پروفٹ ہوگا تجارتہم ان کی تجارت میں۔ کیا تجارت کی انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی کو خرید لیا، یہ بزنس کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ والا بزنس پروفیٹیبل نہیں ہے، اس میں کوئی پروفٹ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیوں نہیں ہونے والا؟ کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں پسند کی، وہ سودا کیا جو بڑا خسارے کا تھا، ہیرا دے کر کانچ لے لیا، ٹھیک ہے، اللہ کی تعلیمات آئیں، رسول لے کر آئے، لیکن انہوں نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ والا سودا پسند نہیں ہے، یہ والا بزنس نہیں کرنا، انہوں نے نفاق کا، کفر کا، دھوکے کا، جھوٹ کا سودا کیا،
اور انہی چیزوں کے خریدار بن گئے، خالص چیز، پیور چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب بتائیں، جب کوئی ریجیکٹڈ چیز کا، بیکار چیزوں کا بزنس کرے گا تو آبویسلی ایک نہ ایک دن تو کیا ہوگا، وہ بزنس لاس میں جائے گا، ہے نا؟ اور بھلے ہی وہ دنیاوی نظر میں آپ کو لگے کہ ہاں وہ بہت اچھا بزنس ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ بزنس بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نفع نہیں ہوگا ان کو ان کی تجارت میں۔ وما کانوا مہتدین، یہ مہتدین بھی اسم الفاعل ہے، یعنی ہدایت پانے والے، وما اور نہیں وہ ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں ہدایت نہیں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو ہدایت کو بیچ دیا نا، ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خرید لیا، تو اب ان کو کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں پہنچنے والا، ٹھیک ہے؟ تو جی، تو یہاں پر یہ تین جو گروہ ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک ہم نے پڑھا کہ یہاں پر سب سے پہلے مومن کے بارے میں پڑھا، پھر کافر کے بارے میں، اور یہاں ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں منافق کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس کی مثال دی گئی، ابھی تک نہیں سمجھ پائے کون ہوتا ہے منافق؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو بھائی میں مثال کے تھرو سمجھا دیتا ہوں اگر تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، مثال کی اس کی طرح، کہتے ہیں جس کی طرح، لائک ہے نا، LIKE، لائک، تو مثال ان کی کمثل، مثال جیسے، الذی، وہ جو، استوقدا، جس نے بھڑکائی، جلائی، نارن، آگ، ٹھیک ہے؟ مثال اس کی اس شخص کی طرح ہے جس نے کی آگ کو جلایا، ٹھیک ہے؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اب ہوا کیا کہ فَلَمَّا، پھر جب، أَضَاءَت، روشن کر دیا، مَا حَوْلَهُ، ما یعنی جو، اور حول کہتے ہیں آس پاس کا، ماحول ہم نارملی بھی کہتے ہیں، تو ما اور حول دو الگ الگ ہیں، جو، حول کہتے ہیں ارد گرد، اضاءت، روشن کر دیا جو کچھ اس کے آس پاس تھا، یعنی ایک شخص آیا، اس نے آگ جلائی اور آس پاس کا تمام ماحول روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کہتے ہیں لینے کو، ذہبہ یعنی جانا، ٹھیک ہے؟ تو ذہب اللہ یعنی اللہ نے لے لیا، چھین لیا، کیا لے لیا؟ بنورہم، نور کہتے ہیں روشنی کو، ان کی روشنی کو، یعنی اب وہ دیکھ نہیں سکتے، روشنی کو لے لیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلماتن، ظلماتن اندھیروں کی جمع ہے، پلورل ہے، یعنی ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا ان کو، لا یبصرون، کی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، بصیرت سے ہے، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیا ہوا؟ مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، اور جب آس پاس سب چیزیں روشن ہو گئیں اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے لیا۔ اب کوئی اندھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو کچھ نہیں دکھے گا نا، کب روشنی آئی کب چلی گئی۔ تو اگر کوئی آنکھ والا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرا ہے اور وہ بھٹکتا پھر رہا ہے، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دم کیا ہوا، ایک شخص آیا اور اس نے کچھ روشنی جلائی۔ اب روشنی جلائی تو کیا ہوا، لوگوں کو دکھنا چاہیے نا، اب تو نظر آنا چاہیے، کچھ لوگوں کو تو نظر آ گیا۔ جن لوگوں کو نظر آیا وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تاریکیاں تھیں نا، اندھیرا تھا، جاہلیت کا اندھیرا تھا، کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے جا رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً انہوں نے اس روشنی کو دیکھا، ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا، ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ دھیرے 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 کر کے ایکسیپٹ کرتے گئے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھا روشنی کو، اس روشنی سے انہوں نے روشنی کو ایکسیپٹ کیا اور انہیں نظر آنے لگیں چیزیں، اچھا یہاں پر یہ ہے، اندھیرا ہو اور ایک دم سے اب لائٹ چلی جائے، اندھیرا، آپ کیا کرتے ہو؟ موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے عرب ماحول میں پورا اندھیرا تھا، جاہلیت کا، بت پرستی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہر طرح کا شرک ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا،
عورتیں محفوظ نہیں تھیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، یعنی ہر طرح کی برائیاں تھیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی روشنی لے کر آئے، انہوں نے ٹارچ آن کی تو کیا ہوا؟ جیسے ہی ٹارچ آن کی تو کچھ لوگوں نے تو اس روشنی کو ایکسیپٹ کر لیا، دکھنے لگا انہیں آس پاس کیا چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لے لیا، انہیں اندھا کر دیا۔ اب اس روشنی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مطلب جب انکار کیا کہ ہمیں تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو منافق کیا تھے؟ وہ اس روشنی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی نور کو ہی لے لیا، ان کی آنکھوں کو ہی لے لیا۔ اب وہ آنکھیں تو ہیں ان کے پاس، دیکھ تو رہے ہیں وہ، لیکن انہیں صحیح چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں، اس کا فائدہ ان کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے امیجن کریں کہ ایک بہت بڑا سارا ہال ہے، اس ہال کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں، گرتے پڑتے ہیں، کچھ نہیں دکھ رہا۔ ایک شخص آیا، اس نے روشنی جلائی، ٹھیک ہے۔ اب اس روشنی کے جلتے ہی کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے تو فوراً دیکھنا شروع کر دیا، لیکن کچھ لوگ اندھے ہو گئے۔ اب اندھے ہو گئے تو چاہے اب اس میں پہلے اندھیرا تھا یا اب روشنی آ گئی تو بھی وہ اندھے ہی ہوئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں جو کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں فی ظلمات، یعنی اندھیرے، کئی طریقے کی تاریکیاں، اندھیرے، جو اندھیرے تھے اسی میں ان کو چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا، اسی میں چھوڑ دیا گیا۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اب ان کو نہیں دکھنے والا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ سمم، کیا ہیں؟ بہرے ہیں، ٹھیک ہے، بہرے ہیں وہ لوگ۔ کیوں بہرے ہیں؟ اچھا، اس کا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے سمن، اس کا سنگولر ہوتا ہے اسمو، ٹھیک ہے، اسمو، اور جمع ہوتا ہے سمن۔ بہرے ہیں، کیوں بہرے ہیں؟ کیونکہ دین کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، دین کی بات انہیں سنائی نہیں جاتی، آپ ان کو سناؤ گے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ وہ نہیں سنیں گے۔ بچیاں ہیں، کالج جاتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا آس پاس کا جو ماحول ہے نا، وہ پورا ماحول جو ہے ان کے لیے اندھیروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سے اگر کہا بھی جائے، ٹھیک ہے، آپ کسی مسلم کو دیکھو، آپ اس بچی کو سمجھاؤ بھی کہ بیٹا یہ جو ماحول مطلب یہ تمہارے لیے یہ صحیح نہیں ہے، یہ تم غلط کر رہی ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، تو ان کو دین کی بات سنائی نہیں دیتی، بہرے ہو جاتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ بکمن ہے، بکمن کہتے ہیں گونگے کو، اوکے، اور اس کا یہ بھی پلورل ہے، ٹھیک ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ابکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گونگے ہیں۔ یہ گونگے کس طرح سے ہیں؟ یہ جو صحیح بات ہے نا، یہ ان کے منہ پر نہیں آتی۔ اگر ان سے صحیح بات پوچھے بھی نا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ریزن بتاؤ، کیا دین یہی سکھاتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولتے، چپ ہو جاتے ہیں، کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ گونگے ہیں۔ امیون، امیون ہوتا ہے اندھے، ٹھیک ہے، اعما اس کا سنگولر ہے، امیون پلورل ہے، کیونکہ یہ پورے گروہ کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ امیون، یہ اندھے ہیں۔ کیوں اندھے ہیں؟ کیونکہ اچھی بات کو یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ ان کو کیا ہو رہا ہے، ان کی جو بصیرت ہے نا وہ سلب کر لی گئی ہے، وہ لے لی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو روشنی ہے نا اسلام کی، یہ چاروں طرف تو ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت جو ہے، ان کا جو دیکھنا ہے، بصیرت کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں نا، آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لے لی۔ اب آپ کسی کو کتنا بھی سمجھاؤ، آپ کسی کو بولو کہ دیکھو حلال طریقے سے کمانا ہے، ٹھیک ہے، رشوت نہیں لینا ہے، اور جو تم نے
یہ تمہارے پاس جتنا یہ زکوٰۃ کا اگر تم حقدار ہو، تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہے مطلب اگر، تو دیکھو زکوٰۃ تمہیں دینا ہے۔ بہت سے لوگ تو زکوٰۃ دینے میں ہی کہتے ہیں کہ ارے یار ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، بلکہ زکوٰۃ صدقات یہ پیسے کو بڑھاتے ہیں، لیکن ان کو دکھتا نہیں ہے، ان کو وہ پیسہ بڑھتا ہوا نہیں دکھے گا، یہ کیا کہیں گے؟ آبویسلی اگر ہم 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں گے تو ہمیں کیا لگے گا؟ پیسہ کم ہو گیا ہے نا، 2.5 روپے کم ہو گئے ہمارے پاس سے، ہمیں تو یہی نظر آئے گا نا سامنے تو۔ لیکن جو آنکھ والے ہیں نا وہ دیکھ پاتے ہیں کہ یہ 2.5 روپیہ نکلا نہیں ہے، بلکہ اس نے حفاظت کر لی ہے باقی کے پیسے کی، ٹھیک ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ لوٹیں گے نہیں، اب نہیں لوٹنا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت دور نکل گئے، اور یہ وہ لوگ تھے، اگر ہم تعویل خاص میں دیکھیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ اب واپس ان کو آنا ہی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھیں، وہ واپس نہیں آیا، منافق کی ہی حالت میں وہ مرا، ٹھیک ہے، منافقین میں سے ہی رہا وہ آخر تک، مرا بھی ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واپس نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر چیز سے لاک کر دیا ہے۔ اچھا، اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آئے گا، جو اس سوال کو میں ہمیشہ اٹھاتی ہوں کہ بھائی جب اب لاک کر ہی دیا، اللہ کی طرف سے لاک ہو گیا، اب اس بیچارے انسان کا کیا قصور؟ آتا ہے نا یہ سوال دماغ میں، انسان کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی لاک کر دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ لاک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا کہ ایک شخص آیا، اس نے روشنی کی، یعنی رسول اللہ آئے، انہوں نے روشنی کی۔ کچھ لوگوں نے تو روشنی کو ایکسیپٹ کیا نا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں، اور آج تک بھی نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوٹیں گے نہیں۔ کون ہے جو نہیں لوٹیں گے؟ جنہوں نے اپنے سارے دروازے بند کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کو ہی بیچ دیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو بھائی اب تو اللہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں پہ مہر لگا دی اور لاک کر دیا ساری چیزوں کو، پھر کیسے ہم اس بات پہ کہیں کہ بھائی جس کو اللہ ہدایت دے، اللہ ہی تو دیتا ہے ہدایت، ہے نا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے سوال بہت سے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو سننا نہیں ہوتا وہ تو یہ ایکسکیوز ضرور دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو جنت مل جائے گی، بھائی کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں ایک بات کریں، جیسے کہ کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارا کیا رہتا ہے، ہم لوگ، میں، میری فرینڈس، ہم لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے نا کوئی اور کلاس مل جائے، کوئی ایسی لائیو کلاس مل جائے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں ایک ٹیچر پڑھانے والی ہو، ہمیں سکھائے چیزیں، ہمیں سمجھائے گرامر، ہمیں اور ایڈوانس گرامر سمجھ میں آئے، تفسیر اور بہترین انداز میں ہمیں کہیں سے مل جائے، اور اللہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر میں سوچوں اگر اللہ کو چلیں چھوڑیں، کیا کرنا، کون محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ آپ نے دل ہی نہیں چاہنا، آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بولیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آگے، یہ حدیث ہے نا کہ آپ چل کے جاؤ اللہ دوڑ کر آتا ہے، تو آپ چلنا شروع تو کرو، اللہ تو دوڑ کر آئے گا ہی آپ کے پاس۔ لیکن میں تو چلنا ہی نہیں چاہتی، میں تو پیر بند کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں بولتی ہوں ٹھیک ہے اللہ کو کرنا ہوگا تو کر دے گا۔ خیر اللہ کو کرنا ہوگا تو اللہ تو تب بھی کر دے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کوئی بھی بات بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے ایک چاہت ہونا چاہیے دل کے اندر۔ وہی والی بات پہ ختم کروں گی لیکچر، کہ وہی 99 قتل والی بات، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے ایک آدمی سے پوچھا، ٹھیک ہے، عالم تھا وہ، اس سے پوچھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اس نے کہا کچھ نہیں ہونا تمہارا، اتنے سارے قتل کرنے کے بعد تم اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہو؟ اس نے قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے، اس کے باوجود اس کے دل کے اندر تھا، اس کے دل کے اندر وہ کیفیت تھی کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اگر نہ ہوتی تو
وہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے ایسے. اللہ نے کیوں اس کو ہدایت دی؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک طلب تھی. ٹھیک ہے، تو یہ طلب ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہم ہدایت پا سکیں. ہم نے ہدایت کو بیچ کے گمراہی نہیں خریدنا، کیونکہ اگر ہدایت بیچ دی، گمراہی خرید لی، اب بچا ہی کیا ہمارے پاس؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں نا. تو اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ سے ہم کچن کا جائزہ لیتے ہیں نا، ہمارے کچن کے اندر کیا چیز ہے، کیا ختم ہو گیا، کیا اور لے کر آنا ہے، اچھا نمک ختم ہو گیا، اچھا مرچ ختم ہونے والی، ہم جائزہ لیتے ہیں نا پورے کچن کا، ہے نا، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے، تبھی تو آئے گی. اب میں جائزہ ہی نہیں لوں. ایک اچھی ہاؤس وائف کیا ہوتی ہے؟ گھر کی ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے نا، اور پھر ایک لسٹ بناتی ہے، سامان آتا ہے اس کے گھر کا. اب وہ چیز دیکھے ہی نہیں، کھانا بنانے کھڑی ہوئی ہے اور بولے لو نمک کا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، ارے مرچ بھی ختم ہو گئی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا. تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے جائزہ نہیں لیا چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ نے جائزہ لیا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا میں یہاں کمزور ہوں، مجھے یہاں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے ایفرٹس اور لگاؤں، میں اللہ سے دعائیں کروں. ٹھیک ہے، میں تذکرہ کروں، میں ذکر کروں، میں اذکار کروں، اللہ کا نام لوں. اللہ تعالیٰ میرے یہ والا جو پوائنٹ میں کمی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.